تو جو اسباق اساتذہ نے پڑھائے اور جو کتابیں آپ نے پڑھی ہے، یہ ایک رسم نہیں ہے کہ آپ نے پورا کیا اور آپ احسن العلوم سے اور ان بزرگوں سے فاضل ہوئے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمائی۔ ہم تو بہت ناتوان، کمزور و عاجز ہیں، آپ دیکھتے ہیں میرے امراض اور ہجوم کا، لیکن اس کے ساتھ خدا کی طرف سے دی ہوئی توفیق اور تمام کام اللہ تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے وقت پر لے رہا ہے۔ تو دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، ملک کو بھی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک ہمارے گھر سے زیادہ محبوب ہے۔ قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کو اپنے گھر اور وطن سے محبت ہے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، کیونکہ کافر اپنے گھر اور ملک کا دشمن ہوتا ہے، تو مومن مسلم اپنے گھر اور ملک کا وفادار، طرفدار، حمایت یافتہ ہوگا۔ اب ہمارا انداز علم کا ہوگا، توحید و سنت کا ہوگا، دوسرے لوگوں کا اپنا انداز ہوگا۔ ہر گلیرا رنگ و بوئی دیگر است، اپنے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے اور کسی بھی ایسے کام کا روادار نہیں ہونا ہے جس میں اپنے آباء و اجداد کا راہ و رسم چھوٹ رہا ہو۔ اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ۔ یہ کتابیں آپ نے پڑھی ہے، اب اس کو دوبارہ مطالعہ تو آپ کریں گے۔ 2 امتحان ہیں آپ کے، ادارے کا بھی ہے اور وفاق کا بھی ہے، اکثر طلباء کا، لیکن اس کے بعد بھی آپ واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے، مسئلے کے لیے آپ بالترتیب کتابیں دیکھتے رہے اور اپنی آشنائی کتاب سے مستحکم رکھیں۔ اعز مکان فی الدنا سرج صابہ، وخیر الجلیس فی الزمان کتاب۔ بہترین ساتھی اور دوست ہے اللہ تعالیٰ کے مجھ عاجز اور فقیر پر جو بہت زیادہ بڑے احسانات ہیں، جیسے میں امام ہوں قوم کا اور طلباء کا استاد ہوں، اس طرح اللہ نے مجھے کتب بینی کا بڑا شوق دیا ہے۔ شرق اور غرب اور ہر طرف سے کتابیں برسات کی طرح پہنچ رہی ہیں۔ ابھی تفسیر میں دن باقی ہے اور 33 نئی تفاسیر دوستوں کی مہربانی سے ہدایہ آ گئے۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، بڑے بڑے پہاڑ ہموار ہو جائیں گے۔ آپ کو اور ہم کو یہ خیال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خیال کے پابند نہیں ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ کے مالک و مختار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے قوی تعلق رکھا کریں۔ ہمارے استاد مولانا لطف اللہ سے رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بتایا کہ حکومت کے ساتھ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کی کچھ ناراضگی تھی اور کراچی کے بعد شریر لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، اور وقت کا جو حکمران تھا فاشی وزیر اعظم، اس سے کچھ آرڈر کروا رہے تھے، تو حضرت نے کہا میں نے جا کے مولانا کو کہا، مولانا نے کہا میرے وظائف و اعمال پورے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں معمولات شفا اور رسول سب۔ حضرت فرماتے بڑا حیران ہوا، مہینے گزر گئے، سا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بڑی بے نیازی سے حضرت بنوری نے کہا زما وظائف و اعمال اور جیسے زما پر ذمہ دیا گٹول کار مکمل لے، اس مشکل ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، توکل، دیکھو عوام میں توکل اور بھروسے کی شان ہوتی ہے، اور وہ آپ سے اور ہم سے سیکھتے ہیں۔ تو اگر ہمیں گھبراہٹ ہو جائے، ایسے اوقات آتے، جامعہ میں بھی بعض اوقات فنڈ کی کمی ہوتی ہے، تو میں نے ایک دن عزیز محمد انور شاہ کو دیکھا کہ بہت زیادہ افسردہ تھا۔ میں نے اس کی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انور شاہ کہتا ہے کہ ادارے میں آمدات کی کمی ہے۔ میں نے کہا اس کو کہو
کہ یہ آمدات سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی نظر عنایت سے چل رہا ہے، اور جو کام آپ کا اور ہمارا ہے وہ ہم پورا کریں گے، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی رحیمی کریمی اور بادشاہت دکھاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو رکھتا ہے تاکہ تھوڑے سے کھچ کے رہے، تھوڑے سے تنگ دستی دے کے، اور الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ صحیح ہے، ہر جگہ خزانے ابل رہے ہیں اور ہر جگہ چشمہائے فیضان ہے۔ میں نے کہا تم اتنے جلدی گھبراتے ہو تو کام کیسے کرو گے؟ ہاں، رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے۔ اوہو، طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلا، نہ ہم نے راستہ بدلا اور نہ میر کارواں بدلا۔ سب وہی رفقا ساتھی ساتھ ہے، الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے اور دیر تک آباد و شاد رکھے۔ تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ باہر کا ماحول و اندر میں بہت فرق ہے۔ مجھے ایک شخص نے کہا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کرنا چاہیے، میں اپنے درس سے حدیث دوں گا اور 5 نمازیں پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور سب کام اللہ خود کرے گا۔ میں نے کہا تجھ جیسے پتھر سے بھی وہ نکال کے مجھے دے گا۔ ایک خاص وجد میں آ گیا میں، جوش جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، مجنون بنیں گے ہم تو تجھے لیلا بناویں گے۔ وہ گر گیا، کچھ مسئلے مسائل پیش آئے، ان کی بیویاں ان سے زیادہ باشعور ہے، یہ حیران کن بات ہے۔ بیوی نے اس کو ایک بڑی خطیر رقم دی کہ جاؤ حضرت کے ہاتھ میں رکھو۔ بزرگوں کو دکھانے کے بعد کسی نے آرام نہیں کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا پتھر سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ نکال لیا۔ تو ہم ان کاموں کے لیے نہیں لوگوں کو دھمکاتے ہیں، نہ لوگوں سے کوئی غلط ٹیکس لیتے ہیں، ایک قدم بھی غلط نہیں رکھنا ہے، ایک بال برابر بھی الٹا نہیں چلنا ہے، نہ کسی سے ڈرنا ہے اور نہ کسی کو ناحق ڈرانا ہے۔ بس اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم میں نہ خلل ہے نہ فتور ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اور آپ کو میں شاید اگلی جو درس ہے پیر کے دن بعض باتیں اس میں نہ کہہ سکوں، لیکن یاد رکھنا کہ علم اگر پیسوں سے بکنے لگا اور علم کا مقصد اور مدعا اگر دنیا بن گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ہی میں ہم پٹ گئے۔ ہمیں آخرت پر پورا ایمان رکھنا ہے کہ ہمیں ان تکلیفوں کا کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، عیش و عشرت ہے، لیکن اگر آدمی نہ محسوس کرے تو چلو تکلیف صحیح، اس کے بعد ہم سے وعدہ آخرت میں نعمتوں کا ہے۔ پیغمبر کو کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ نبی مبعوث ہوئے، آپ کے پاس وحی آئی، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مطیعین و فرمان بردار جاننثار صحابہ دیے، شرق اور غرب کو آپ پر ایمان لانا ہے، اور قیامت تک آپ ہی رسول خاتم و مختم رہیں گے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ آخرت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو آخرت کیا چیز ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا کی نیکیوں اور ایمانیات کا یہاں کوئی خاص وعدہ نہیں کیا ہے، وہ مواعید کی جگہ تو آخرت ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بہرمند رہیں گے، اور ان بزرگوں کے اور اساتذہ اور مشائخ جو اپنی جگہ رشد و ہدایت کے چشمے ہیں، دریا ہے، ابہر ہے، یہ سارے کے سارے آپ کے لیے دعا گو ہے۔ کہتے ہیں کہ امام محمد ابن الحسن شیبانی سے کسی نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ امام محمد نے کہا ٹھیک ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کریں گے، اس نے کہا نہیں، پکا وعدہ کرا ہے۔ حضرت نے کہا آپ بھی پکا وعدہ کریں کہ آپ نیک بنیں گے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔
آپ نے کہا دیکھو نماز میں ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو آپ کو صلاح اپنانا پڑے گا، اس کو جانے نہ دے بالکل کسی قیمت پر بھی۔ بہت سارے امتحانات و آزمائش آئیں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دری دنیا کسی بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ تکالیف اور مصائب اور شدائد تو حق راستے میں آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بڑے ایسے بزرگ نصیب فرمائے کہ وہ آدمی کو صحیح راہ پہ چلائے۔ ایک بزرگ تھے یہاں کراچی میں، اب انتقال ہو گیا، تو ان سے کسی نے کہا آپ نے پوری دنیا میں مولانا اشرف علی جیسا سخت آدمی کو پیر بنایا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میرا نفس بہت شرارتی ہے، تو جب نفس شرارتی ہے تو اس کو قابو کرنے کے لیے باصلاحیت استاد اور شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں میں نے اس لیے کہی کہ یہ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک راز ہے کہ ہم توکل علی اللہ اپنے اسلاف اور مشائخ کے اتباع سے آگے بڑھیں گے، اور اپنے کام سے کام رکھو، اس میں فرق نہیں آنے دو، بالکل مؤذنی کرو، کئی خطیب بنو، مدرس رہو، حفظ و ناظرہ پڑھاؤ، یہ سب کام ہے دین کا الحمدللہ، لیکن فولاد کی طرح مضبوط رہو اور کوئی تشدد بھرا انداز نہ اپناؤ۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے لوگوں نے برداشت کیا۔ ایک دن میں نے محمد انور شاہ کو کہا، میں نے کہا آپ نرم ملائم حسین جمیل خوشگوار رہے، شاید یہ قوم دوسرا سخت مولوی برداشت نہ کرے۔ نماز پڑھا رہا تھا مغرب کی، تو اس نے کہا سر پہ ٹوپی رکھے، ہر طرح لوگ آتے، تو اس کو کہا رکھتے ہو یا ٹوپی اڑا دوں تمہیں؟ میں پیچھے بیٹھا تو میں نے کہا خدا ہے یار نہ ہمان جیسا کرو میں پریدے سڑے منگا استاد کار مسالہ تھا منگا آئی جی اور چیف سیکرٹری نہیں، تو آپ بھی میرے انور شاہ ہے، اور آپ نے بھی سال بھر اور پتہ نہیں کتنے سال اعتماد کیا، احادیث نبویہ یہاں کی پڑھی اور ان استاذوں سے دعائیں لی اور نسبت حاصل کی، تو آپ میرا وہ انداز جو ہے اس کو رہنے دیں وہ ایک مرض پر حمل کرے، اور وہ ایک علیحدہ نظام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں عزت عطا فرمائی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين